احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. برادران اہل سنت و جماعت، آج 28 اکتوبر 2016 بعد نماز جمعہ میرے واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی جو پاکستان کے دیوبندی تبلیغی مبلغ مولوی طارق ذلیل، جس کو لوگ طارق جمیل کہتے ہیں، اس کا چیلا جنید جمشید کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے دوران گفتگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام پر اس طرح حملہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، قافلے لوٹا کرتے تھے. تو اس سے پہلے بھی اس مردود نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ زبان دراز تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان بیوی تھی. اور اب اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر حملہ کیا. ہمیں بڑا افسوس ہے کہ دیوبندیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے کوئی مولوی، کوئی عالم نہیں ملا، ایسے جہلا کا ساتھ ملا. اور حقیقت میں یہ جاہل لوگ جو مبلغ اسلام بنے پھر رہے ہیں، یہ جنید جمشید کا اگر آپ ماضی دیکھیں گے تو یہ خبیث پہلے ایک گویا تھا، گانا گاتا تھا، اسٹیج شو کرتا تھا اور بہت ہی فحش گانے گایا کرتا تھا. اور بعد میں یہ مولوی طارق جمیل کے ساتھ ہو کر تبلیغ کرنے لگا. بتائیے ایسے ایسے جاہل لوگ تبلیغ کریں گے اور صحابہ کرام کے ناموس پر، صحابہ وہ مقدس جماعت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، ایسی مقدس جماعت پر یہ لوگ لعن طعن کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے، بہت بلند مقام ہے. وہ ایسے مقام رفیع پر قائم ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے حوالے سے، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے. اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تصبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو اور نہ انہیں برا کہو، اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان کے کلو اور آدھا کلو گیہوں اور جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس خبیث نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سخت حملے کیے، انہیں لٹیرا، چور، قافلہ لوٹنے والا کہا. معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص دامن اسلام میں آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کے تمام زمانے کفر کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس کے زمانے کفر کے حالات اور واقعات بیان کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے. پھر بھلا بتائیے صحابہ جیسی مقدس جماعت اور صحابہ میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کے بعد مقام و مرتبہ رکھنے والے حضرت عمر فاروق، ایسی عظیم الشان شخصیت کے مالک کے حوالے سے یہ باتیں کہنی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ہم تو تمام صحابہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ عادل ہیں، راشد ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، اور تمام صحابہ ہدایت پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے اپنی رضا کا پروانہ انہیں عطا فرمایا ہے. قرآن میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے، اپنی امت کو نصیحت فرماتے ہیں. فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں، انہیں برا کہتے ہوں، تو ان سے کہو تمہارے شر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، جو شخص انہیں گالی دے یعنی صحابہ کو اور برا کہے، اس پر اللہ تعالی، تمام ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت. اللہ سبحانہ و تعالی اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا اور نہ نفل. جو صحابہ کو گالی دے، انہیں برا کہے، اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا
نہ نفل قبول فرمائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، جنید جمشید نے اتنی جرأت کی اور کیا کسی دیوبندی نے اسے روکا ٹوکا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر صحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، جب ان کی بات ہو تو ان پر نکتہ چینی نہ کرو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کہ تم صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرو۔ اور یہ دیوبندی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کیا انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ قول فقہ اکبر میں نہیں پڑھا؟ امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا موقف بیان کرتے ہوئے نتولاہم جمیعا ولا نذکر الصحابۃ الا بخیر، ہم اہل سنت و جماعت تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور انہیں بھلائی سے ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس سے پہلے اس نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں زبان کو دراز کیا۔ کیا کسی دیوبندی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ اس خبیث کی زبان کھینچ لیتا اور اسے تبلیغ کے حق سے محروم کرتا کہ تمہارا کام ناچنا گانا ہے، تبلیغ کرنا نہیں ہے؟ کیا دیوبندیوں میں سارے مولوی مر گئے جو تبلیغ کر سکیں؟ اور اس جیسے گویوں کو لا کر کھڑا کر دیا تبلیغ کرنے کے لیے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اتنی بڑی بات اس نے حضرت عمر کے تعلق سے کہی کہ وہ لٹیرے تھے، چور تھے، قافلہ لوٹا کرتے تھے، نااہل تھے، بکریاں چراتے چراتے سو جایا کرتے تھے معاذ اللہ رب العالمین، اور ہنس ہنس کے کہہ رہا ہے اور دیوبندی اس کی کلپ کو عام کر رہے ہیں۔ سنو، حضرت عمر وہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، اللہ سے عرض کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت اور طاقت عطا فرما۔ سوچو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے عمر فاروق کے لیے اسلام کی دعا کی اور یہ فرمائے کہ اللہ عمر کو مسلمان بنا کے اسلام کو عزت اور طاقت عطا فرما۔ یعنی عمر فاروق جب دامن اسلام میں آئے تو اسلام کو طاقت اور عزت نصیب ہوئی اور یہ اسلام چہار دانگے عالم میں پھیل گیا، اور حضرت عمر فاروق کے 10 سالہ دور خلافت میں اسلام عرب کے جزیرے سے نکل کے عجم کے کونے کونے میں پہنچ گئے۔ یہ عمر فاروق ہیں، اور یہ خبیث ان کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ لٹیرے تھے، چور تھے۔ حضرت عمر کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی فرماتے انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں اپنی نبوت والی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ جنوں کے شیطان بھی اور انسانوں کے شیطان دونوں میرے عمر سے خوف کھاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیوبندی نہ انبیاء کرام کے وفادار ہیں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، نہ صحابہ کے وفادار ہیں، نہ یہ اولیاء کرام کے وفادار ہیں۔ یہ تمام اہل اللہ کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم انہیں پہچانیں۔ اب تک ہم ان کی کتابیں پیش کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے صاحب ہو سکتا ہے کتابیں آپ نے لکھی ہوں، اب تو خود ان کا ویڈیو انٹرنیٹ پہ پھیل رہا ہے۔ کیا اسے دیکھ کر بھی آپ کو توفیق نصیب نہیں ہوتی اور نصیحت نہیں پکڑتے ہیں آپ کہ یہ وہابی دیوبندی بارگاہ رسالت کے بارگاہ صحابہ کے بدترین گستاخ ہیں؟ جب کسی عام مسلمان کی اسلام لانے کے بعد اس کے زمانے کفر کے حالات و واقعات بیان کرنا حرام ہے، تو صحابہ کرام کے حالات و واقعات کو بیان کرنا، اسے مزے لینا، ان کو لٹیرے، چور، ڈاکو کہنا، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ میں تمام دیو کے بندروں کو، عقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندوں چماروں کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے دم میں دم ہو تو وہ مجھ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی سے روبرو کا مناظرہ کر لیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے جملہ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین اور اولیاء کرام کے وفادار ہیں۔ وہابی دیوبندی نہ محمدی ہیں، نہ سنی ہیں، نہ حنفی ہیں، اور اگر وہ اس بات کو اپنے حق میں سمجھتے ہوں کہ ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، محمدی ہیں، تو میں انہیں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ یا تو فون پر بات کر لیں، میرا نمبر ہے 9820 672 770۔ جنید جمشید بدترین گستاخ ہے،
اور اس کی گستاخی پر خاموش رہنے والے تمام دیوبندی گستاخ ہیں، دیوبندی صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، انبیاء کے بھی گستاخ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان شریروں کے شر سے، ان کے فتنے سے ہم سب مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائے۔ والسلام، خدا حافظ۔